اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد قال سیدی و مولائی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف تحیت و ثناء ان اہل الجنت ینظرون الی منازل شیعتنا کما ینظر الانسان الی الکواکب۔ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف تحیت و ثناء ایک نورانی حدیث میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک جنتی لوگ ہمارے شیعوں کے مقامات کو بالکل اسی طرح مشاہدہ کریں گے، اسی طرح دیکھیں گے جیسے اہل زمین آسمان پر ستاروں کو دیکھا کرتے ہیں۔ مرحوم علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کتاب شریف بہار الانوار کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 147 پر حدیث نمبر 77 کے تحت اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو اس عنوان پر جاری تھی کہ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے شیعہ کو کیسا ہونا چاہیے، شیعہ اہل بیت میں کن صفات کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ شیعہ اہل بیت کہلائے۔ اس سلسلے میں متعدد احادیث ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کی اور کل کی گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں ایمان کے پہلے اور بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں، لہٰذا وہ ایمان کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہونے کی حیثیت سے ہمیشہ نیک کاموں کی طرف، اچھے کاموں کی طرف سبقت اختیار کرتے ہیں اور فاستبقوا الخیرات کا حقیقی مصداق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی ذوات طیبہ اور ذوات طاہرہ ہیں۔ پھر ہم نے عرض کیا کہ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے شیعہ بھی حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی تبعیت میں، پیروی میں، اقتداء میں نیک کاموں کی طرف سبقت اختیار کرتے ہیں، اور السابقون السابقون کا حقیقی مصداق حضرت مولا الموحدین علی بن ابی طالب علیہ آلاف تحیت و ثناء کے حقیقی شیعہ ہیں جو نیک کاموں میں سبقت اختیار کرتے ہیں اور اول اسلام اور اول ایمان کے مصداق حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی تبعیت میں اول اسلام اور اول ایمان کا مصداق قرار پاتے ہیں۔ لہٰذا السابقون کا عنوان شیعہ اہل بیت پر ان علامت کے عنوان سے نہیں ہے بلکہ حقیقت کے عنوان سے ہے، یعنی حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے شیعہ حقیقی معنی میں والسابقون السابقون اولئک المقربون کا حقیقی مصداق ہے، فاستبقوا الخیرات کا حقیقی مصداق ہے۔ ہماری گفتگو اگلے مرحلے میں اگر داخل ہو تو ہم یہ بھی عرض کریں گے آپ کی خدمت میں کہ شیعہ اہل بیت حقیقی عنوان سے حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے محبت کرنے والے ہیں۔ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی محبت میں حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے محبوں سے محبت کرتے ہیں، اور حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی محبت میں حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے دشمنوں
اور ان کے دشمنوں کے شیعوں سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، جسے ہماری اصطلاح میں تولا اور تبرہ کہا جاتا ہے۔ تبرہ در واقع اسی اعلان بیزاری اور اظہار بیزاری کا نام ہے، یعنی انسان اپنی گفتار سے دشمنان اہل بیت سے بیزاری کا اظہار کرے، انسان اپنی گفتار سے دشمنان اہل بیت کے شیعوں سے بیزاری کا اظہار کرے، اسلام اپنی گفتار سے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی محبت کا اظہار کرے اور محبان اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے محبت کا اظہار کرے، اور دوسرے مرحلے میں انسان اپنے عمل کے ذریعے سے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے محبت کا اظہار کرے اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے شیعوں سے محبت کا اظہار کرے، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار اپنے عمل سے کرے اور اہل بیت کے دشمنوں کے شیعوں سے بیزاری کا اظہار اپنے عمل سے کرے، یعنی انسان تمام حالات میں اپنی زندگی کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والے شیعوں سے محبت کا اظہار کرے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کی محبت میں ان کا دامن تھامے رکھے، اور بطور خاص حضرت امام حسن عسکری علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی غیبت کے فرزند حضرت امام زمان علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی غیبت کے بعد جو زمانہ آیا ہے، اس زمانے میں بطور خاص محبت اہل بیت اور شیعیان اہل بیت سے محبت قولاً اور فعلاً، ان دونوں زوایا میں اس کو وہ اپنا طرہ امتیاز قرار دے اور اسی عنوان کو اپنا وتیرہ قرار دیتے ہوئے اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام سے موالات کا اظہار کرے اور دشمنان اہل بیت سے تبری اور بیزاری کا اظہار کرے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ اس غیبت کے زمانے میں حضرت امام زمان حضرت بقیت اللہ الاعظم جب ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں تو ان سخت حالات میں جو شیعوں کے اوپر نہایت ہی سخت اور دشوار حالات ہیں، چونکہ امام وقت کی صحبت سے محروم ہیں، چونکہ امام وقت کے نورانی کلام سے ہدایت لینے سے محروم ہیں، تو ایسے میں حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی نورانی احادیث کو اپنے لیے مشعل راہ قرار دیتے ہیں، حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی نورانی احادیث کو نقل کرنے والے علماء کو اپنے لیے مشعل راہ قرار دیتے ہیں۔ ان علماء کی اقتداء اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ یہ علماء وہی علماء ہیں جو حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے نورانی اقوال کو ہم تک پہنچاتے ہیں۔ ہماری علماء سے محبت، ہماری علماء کی اطاعت اس وجہ سے ہے کہ یہ اہل بیت تک پہنچنے کا ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ امام علی علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے کیا بیان کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم امام زین العابدین نے کیا بیان کیا ہے، نہیں معلوم حضرات حسنین شریفین کی نورانی احادیث کیا ہے، نہیں معلوم حضرت امام موسیٰ کاظم اور حضرت امام علی الرضا کی سیرت اور تعلیمات کیا ہیں۔ ہم تک یہ تمام چیزیں منتقل کرنے والے یہی علماء دین ہیں جو علماء حقہ ہیں، لہٰذا شیعہ اہل بیت ان علماء حقہ اور ان علماء دین کی اقتداء، ان سے محبت، ان سے پیروی صرف اس وجہ سے کرتا ہے کہ یہ ہمارے اور ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے درمیان وسائط فیض ہیں، یہ ہمارے اور ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے درمیان وسائل نقل معارف اہل بیت اور احیاء امر دین کا مصداق ہے، لہٰذا ان سے مودت اور ان کے دشمنوں سے بھی بیزاری کا اظہار بھی تولا اور تبرہ کے مصادیق میں آ جاتا ہے۔ لہٰذا انسان ان علماء کے ذریعے سے نقل ہونے والے آثار اہل بیت سے انسان استفادہ کرتا ہے اور اس طرح سے انسان معارف اہل بیت پر عمل پیرا ہو کر اپنے لیے جنت کو خرید لیتا ہے۔ ہم اگر دیکھیں تو یونس بن عبد الرحمن
حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی خدمت اقدس میں شرف یاب ہوتے ہیں اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے یہ کہتے ہیں کہ یبن الرسول اللہ انت القائم بالحق، کہ اے امام موسیٰ کاظم، اے اللہ کے رسول کے فرزند، یبن الرسول اللہ، کیا آپ ہی قائم بالحق ہیں؟ یعنی حضرت مہدی کیا آپ ہی ہیں؟ تو امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا ارشاد فرماتے ہیں انا القائم بالحق، میں حق پر قیام کرنے والا تو ہوں، یعنی لغوی اعتبار سے میں حق پر ہی قیام کرنے والا ہوں، لیکن اصطلاحی اعتبار سے وہ جو قائم بالحق ہے، وَلَٰكِنَّ الْقَائِمُ بِالْحَقِّ، کون سا قائم بالحق؟ جس کے لیے اصطلاح میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ الَّذِي یطہر الارض من اعداء اللہ، کہ جو زمین کو اللہ کے دشمنوں سے بالکل پاک و صاف اور پاک و پاکیزہ کر دے گا۔ اگر آپ کی مراد قائم بالحق سے وہ قائم بالحق ہے کہ الذی یملأها عدلا کما ملعت ظلما و جورا، کہ جو اس زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دے گا جیسے یہ زمین ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی، اگر آپ کی مراد وہ قائم ہے تو هو الخامس من ولدی، وہ میرا پانچواں فرزند ہے، وہ میں نہیں ہوں۔ میں قائم بالحق ہوں، لیکن اصطلاحی اعتبار سے جو قائم بالحق ہماری روایات میں بیان ہو رہا ہے، جو زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دے گا جیسے یہ ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی، جو زمین کو دشمنان خدا سے بالکل پاک و پاکیزہ اور طاہر کر دے گا، وہ ہمارا پانچواں فرزند ہے۔ پھر امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا فرماتے ہیں لہو غیبتن، اس فرزند کی غیبت ہے، کون سی؟ یطول عمدها خوفا علی نفسہ، یعنی ان کی جان کے خوف سے ان کی غیبت کی مدت طویل ہو جائے گی اور طولانی ہو جائے گی۔ یرتد فیہا اقوام، اس غیبت کے زمانے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مرتد ہو جائیں گے، جو راہ راست سے انحراف کر جائیں گے اور راہ باطل کی طرف چلے جائیں گے اور راہ باطل کو اختیار کر لیں گے۔ وَيُثَبِّتُ فِيهَا الْآخَرُونَ، یعنی ایک طائفہ اس میں ارتداد کی حالت میں چلا جائے گا، اور ایک طائفہ اس غیبت کے زمانے میں ایسا ہے جو حضرت ولی عصر ارواحنا لہو فدا کی اس غیبت کے زمانے میں اپنے دین پر ثابت قدم رہے گا۔ کیوں؟ چونکہ یہ وہ طائفہ ہے کہ جو اپنے اور ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے درمیان علماء کو واسطہ فیض قرار دیتا ہے، اور علماء سے فیض لیتے ہوئے حضرات اہل بیت کے نورانی معارف لیتے ہوئے ان پر عمل پیرا ہو کر وہ اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں، اپنے کردار کو مضبوط کرتے ہیں۔ اپنے ایمان اور کردار کو مضبوط کرنے کے بعد وہ اس طرح سے حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے محضر میں شرف یاب ہوتے ہیں جیسے ان کے لیے غیبت ہوئی ہی نہیں تھی۔ تو پھر امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا اسی نورانی احادیث میں کچھ علامات بیان کر رہے ہیں جو شیعیان اہل بیت کے درمیان پائی جاتی ہیں۔ کون؟ وہ جو یثبتون فیہا الآخرون، یعنی جو طائفہ اس غیبت کے زمانے میں حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی ولایت، حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی محبت اور حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے نقل شدہ نورانی معارف پر ثابت قدم ہیں، وہ شیعہ، ان کی کیا علامات ہیں؟ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا فرماتے ہیں طوبی لشیعتنا، یہ ہمارے شیعہ جو اس دوران غیبت میں ثابت قدم ہیں، خوشا بحال، یعنی ہمارے شیعہ بہت ہی خوش قسمت ہیں یہ لوگ کہ جو ہماری اس غیبت کے زمانے میں ثابت قدم ہیں، پائیدار ہیں اور استوار ہیں۔ کون ہیں یہ لوگ؟ المتمسقین بحبنا فی غیبت قائمنا، جو ہمارے قائم کی غیبت میں ہماری محبت سے متمسک ہیں، یعنی تولا کا مصداق ہیں یہ لوگ۔
یعنی یہ لوگ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں ان نورانی معارف کی بدولت جو علماء حقہ نے ان تک منتقل کیے ہیں، اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے نقل شدہ معارف اس قدر وسیع ہیں جنہیں علماء اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے نقل کیا ہے اور سینہ بسینہ کتاب بے کتاب نقل کر کے ہم تک پہنچایا ہے۔ بہت مظالم ہوئے علماء کے اوپر، بہت مشکلات آئیں علماء کے ساتھ، بہت سے کتاب خانے اور بہت سی چیزوں کو جلا دیا گیا، کتابوں کو زمین کے تہ میں دفن کیا جاتا تھا تاکہ دشمنان اہل بیت تک نہ پہنچے، اور وہ دشمنان اہل بیت ان کتابوں سے سوء استفادہ کرتے ہوئے شیعیان واقعی اہل بیت کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اس مشکل ترین سخت حالات کے ساتھ علماء حقہ نے ان نورانی معارف کو اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام سے ہم تک پہنچایا ہے۔ یہ ان کا بہت بڑا ہم پر احسان ہے، لہٰذا ان علماء اہل بیت کو ہم ہرگز نظر انداز نہیں کر سکتے، چونکہ یہ ہمارے اور اہل بیت کے درمیان واسطہ فیض ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے خداوند متعال اور خداوند متعال کی مخلوقات کے درمیان واسطہ فیض حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہیں۔ پس ہمارے شیعہ طوبیٰ لشیعتنا، خوش قسمت ہیں ہمارے شیعہ المتمسقین بحبنا، جو ہماری محبت سے متمسک ہوتے ہیں، فی غیبت قائمنا، ہمارے قائم کی غیبت میں ہماری محبت سے متمسک ہوتے ہیں۔ پھر دوسری علامت ان کی امام موسیٰ کاظم نے کیا بیان کی ہے؟ الثابتین علی موالاتنا، یعنی ہماری ولایت پر یہ ہمارے شیعہ ثابت قدم اور پائیدار ہیں، یعنی ان کے قدم ہماری ولایت اور ہماری مودت سے لڑکھڑاتے نہیں ہیں، بالکل ثابت قدم ہیں۔ یعنی ان تک جو معارف علماء نے اہل بیت سے نقل کر کے ان تک پہنچائے ہیں، یہ ان معارف کو ایسے ہی پک کرتے ہیں جیسے انہوں نے خود حضرت امام موسیٰ کاظم سے سنا ہو۔ یعنی واسطہ فیض جو بیچ میں علماء آ رہے ہیں، یہ بالکل ایسے نقل کر کے بالکل اس قدر یعنی پاک و پاکیزہ علماء سے نقل ہونے والے مطالب جب ہم تک پہنچتے ہیں تو ہم ایسے محسوس کرتے ہیں جیسے خود ہم امام موسیٰ کاظم سے سن رہے ہوں۔ یعنی اس عالم کے لبھائے مبارک سے جاری ہونے والے قال الصادق و قال الباقر کے الفاظ گویا ایسے ہی ہیں جیسے یہ عالم بیچ میں ہے ہی نہیں، ہم خود امام موسیٰ کاظم سے سن رہے ہیں، ہم خود امام علی رضا سے سن رہے ہیں، ہم خود امام حسن عسکری سے سن رہے ہیں، خود حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے ان نورانی معارف کو سن رہے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ یہ علماء حقہ ہیں، یہ علماء دین ایسے علماء دین ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی ذوات طاہرہ میں فنا کر کے اپنے آپ کو حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے عنوان کے ساتھ زندہ رکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ قال الصادق و قال الباقر کہنے والے علماء ہیں۔ لہٰذا ان علماء سے نقل شدہ مطالب پر ہمارے شیعہ کیا ہیں؟ ثابت قدم ہیں۔ ہمارے شیعہ کیا ہیں؟ پائیدار ہیں۔ ہمارے شیعوں کے قدم ہرگز نہیں لڑکھڑاتے۔ کیوں؟ چونکہ اس قدر پختہ مطالب علماء نے معارف اہل بیت کے ہم تک منتقل کر دیے ہیں کہ گویا ہمارا شیعہ خود اہل بیت سے سن رہا ہے۔ یہ واسطہ گویا کہ واسطہ ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ واسطہ اہل بیت کے اندر فنا ہو چکا ہے، اس واسطے کا خود کوئی اپنا ذاتی وجود ہی نہیں ہے۔ یہ اہل بیت سے نقل کر رہا ہے، اہل بیت کی لسان سے نقل ہونے والے نورانی معارف کو ہم تک منتقل کر رہا ہے۔ اس کا وجود ایک ایسا واسطہ ہے کہ جو واسطہ گویا کہ نہ ہونے کے برابر ہو، اور اب ہم خود امام باقر سے سن رہے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ اس نے اپنے آپ کو اہل بیت کی ذات میں فنا کر رکھا ہے۔ تو ایسے علماء سے نقل ہونے والے مطالب پر شیعہ کیوں ثابت قدم نہ رہے؟ کیوں ان کے قدم جو ہے وہ لڑکھڑانے سے محفوظ رہیں؟ کیوں؟ چونکہ یہ واسطہ بہت مضبوط واسطہ ہے۔ پھر والبراءۃ من اعدائنا، ہمارے شیعہ ہمارے دشمنوں سے براءت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ براءت قولی بھی ہے اور لسانی بھی ہے۔
یعنی انسان زبان کے ذریعے سے دشمن اہل بیت سے بیزاری کا اظہار کرے اور عمل کے ذریعے سے دشمن اہل بیت سے بیزاری کا اظہار کرے۔ براعت کا مطلب لعنت کرنا یا براعت کا مطلب گالم گلوچ کرنا، یہ براعت کا مطلب ایسے نہیں ہے۔ براعت کا مطلب یہ ہے کہ میں اسے نہیں تسلیم کرتا، میں صرف اس مطلب کو تسلیم کرتا ہوں جو مطلب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک منتقل کیا ہے، اس مطلب کو تسلیم کرتا ہوں جو مطلب حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی تشریح میں ہم تک پہنچایا ہے، میں اس مطلب کو تسلیم کرتا ہوں۔ لیکن وہ مطلب جو آداء اہل بیت، آداء محمد مصطفیٰ نے ہم تک منتقل کیے، میں ہرگز ان معارف پر ایمان نہیں رکھتا اور ان معارف پر تسلیم نہیں ہوں۔ یہ لسانی طور پر انسان کہے کہ میں ان معارف کو تسلیم نہیں کرتا کہ جو معارف آداء اہل بیت سے مجھ تک پہنچے ہیں، یہ لسانی، اور عملی یعنی عملاً انسان قال الصادق وقال الباقر والی احادیث پر عمل پیرا ہو اور اپنے آپ کو ان نورانی معارف کا مجسمہ قرار دے دے جو حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہو کر ہم تک پہنچے ہیں۔ اگر کوئی شیعہ ایسا کر لے تو امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا فرماتے ہیں اولئک منا، یہ جو شیعہ ہماری غیبت کے زمانے میں، ہمارے قائم کی غیبت کے زمانے میں ہمارے نورانی معارف سے متمسک ہو کر ثابت قدم ہیں، یہ شیعہ جو ہماری محبت میں پائیدار اور استوار ہیں، یہ شیعہ اولئک منا، یہ ہم میں سے ہیں، وَنَحْنُ مِنْهُمْ، اور ہم ان میں سے ہیں، یعنی ہم ان میں سے ہیں اور یہ ہم میں سے ہیں، بالکل ایسے جیسے ہرگز ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ ان شیعوں نے اپنے وجود کو ہماری ذوات میں ذوب کر دیا ہے اور ہم بھی اب انہی کے نام کے ساتھ جو ہے وہ زندہ ہیں۔ یعنی اگر ہمارا شیعہ زندہ ہے، ہمارے شیعہ کے دل کی دھڑکن میں دھڑکنے والی وہ ولایت علی بن ابی طالب اگر زندہ ہے، ہمارے شیعہ کے عمل میں اگر کردار اہل بیت زندہ ہے، تو ہم موسیٰ کاظم اور صادق آل محمد اور علی بن موسیٰ الرضا بھی ان کے ساتھ زندہ ہیں۔ چونکہ یہ شیعہ زندہ ہے تو اس کی حیات سے ہماری حیات کا اظہار ہو رہا ہے۔ پھر امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا فرماتے ہیں قد رضوا بنا ائمۃ، بتحقیق ان لوگوں نے ہمیں اپنی یعنی ہماری امامت پر ان لوگوں نے اپنی رضایت کا اظہار کیا ہے اور ہماری امامت پر یہ لوگ راضی ہو گئے ہیں، تو نتیجتاً ورضینا بہم شیعۃ، یعنی ہم بھی ان کے شیعہ ہونے پر راضی ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ یہ دو طرفیلی مقولہ ہے، یعنی انہوں نے ان لوگوں کی حیات سے ہی ہماری حیات ہے اور انہی لوگوں نے ہمیں زندہ کر رکھا ہے، اور قیامت تک یہی لوگ ہیں جو اپنے قول سے اور اپنے فعل سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کو معاشرے کے سامنے اور دنیا کے سامنے پھیلائیں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ صادق آل محمد کا شیعہ کیسا ہوتا ہے۔ پھر امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا فرماتے ہیں طوبیٰ لہم، خوش نصیب ہیں ہمارے یہ شیعہ، وہم واللہ معنا فی درجتنا یوم القیامہ، اور اللہ کی قسم قیامت کے دن یہ ہمارے شیعہ قیامت کے دن معنا ہمارے ساتھ ہوں گے، فی درجتنا یعنی جس درجے پر ہم فائز ہوں گے اسی درجے پر ہمارے یہ شیعہ بھی فائز ہوں گے۔ کیوں اس درجے پر فائز ہوں گے؟ کیونکہ ان شیعوں نے اپنی ذوات کو ہماری ذات میں مجذوب کر دیا ہے اور ذوب کر دیا ہے۔ اب انہوں نے اپنی ذات کو قال الصادق و قال الباقر کے اقوال پر عمل کر کر کے اپنی ذات کو ہماری ذات میں ذوب کر دیا ہے، اور اب یہ قیامت تک ہماری اس طرح سے حیات کا ذریعہ بن رہے ہیں اور ہمارے کردار کو عملی طور پر معاشرے کے درمیان پہنچا رہے ہیں۔
اس نورانی حدیث کو مرحوم علامہ محمد باقر مجلسی علیہ الرحمہ نے بہار الانوار کی جلد نمبر 51 میں صفحہ نمبر 151 کے تحت حدیث نمبر 6 پر درج کیا ہے، مراجعہ آپ کر سکتے ہیں۔ پھر میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی۔ اس نورانی حدیث میں بھی حضرت اسی مطلب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں ان اللہ عز وجل اطلع علی الارض فاختارنا واختار لنا شیعتا ینصروننا۔ یعنی کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نظر قدرت سے زمین کی طرف جب نگاہ دوڑائی تو خداوند متعال نے ہمیں اختیار کیا، یعنی ائمہ اہل بیت علیہم السلام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کے طور پر انتخاب کیا اور ان کو اختیار کیا۔ پھر ہماری مدد اور ہماری نصرت کے لیے خداوند متعال نے شیعوں کو اختیار کیا۔ یہ شیعہ کیسے شیعہ ہوں گے؟ وَيَفْرَحُونَ لِفَرْحِنَا وَيَحْزَنُونَ لِحُزْنِنَا، یعنی یہ ہمارے شیعہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ہمارے غم میں غمگین ہو جاتے ہیں، یہ ان کی علامت ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہمارے شیعوں میں کیا خصوصیت ہے؟ وَيَبْذُلُونَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ فِينَا، یعنی یہ ہمارے شیعہ اپنی جان کو اور اپنے مال کو ہمارے لیے اوپر بذل کر دیتے ہیں اور ہمارے اوپر خرچ کر دیتے ہیں۔ یعنی اگر اہل بیت علیہم السلام کے نورانی معارف کے احیاء کی بات آئے تو ہمارے شیعہ ہمارے نورانی معارف کے احیاء کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں، ہمارے نام کے احیاء کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ اگر صادق آل محمد کا نام قیامت تک زندہ ہے تو اسلام ناب محمدی زندہ ہے، لہٰذا شیعہ صادق آل محمد کے نام کی بقا کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے، اور شیعہ کے پاس جتنا مال و متاع بھی ہوتا ہے اسے قال الصادق و قال الباقر کے احیاء کے لیے، تاکہ قیامت تک کی نسلوں تک یہ پہنچ جائے کہ صادق آل محمد نے کیا کہا ہے، باقر العلوم نے کیا کہا ہے، اس کو آگے منتقل کرنے کے لیے اپنے اموال کو بھی اس راستے میں فدا کر دیتے ہیں اور قربان کر دیتے ہیں۔ یہ وہ شیعہ ہیں۔ پھر یہ ان شیعوں کی کیا علامات ہے کہ یبذلون انفسہم، اپنے نفس کو بھی قربان کرتے ہیں، اپنے اموال کو بھی قربان کرتے ہیں، اور اپنے اموال کو قربان کرتے ہیں مستحق شیعوں کی امداد میں، اپنے اموال کو قربان کرتے ہیں اور بذل کرتے ہیں یتیم شیعوں کی پرورش میں، تعلیم میں، تربیت میں، ازدواج میں، ان کی اقتصادی مشکلات کے حل کے لیے، ان کی معاشرتی مشکلات کے حل کے لیے، ان کی بنیادی ضروریات کا خیال رکھنے کے لیے یہ اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں، اپنی جان کو خرچ کرتے ہیں۔ اور احیاء امرنا کا مصداق مجالس اہل بیت پر یہ شیعہ خرچ کرتے ہیں، یہ ان کی علامت ہے۔ یہ اپنی جان اور اپنے اموال کا نذرانہ پیش کر کے خود کو حضرات اہل بیت علیہم السلام کی ذوات طاہرہ کے لیے جب خالص کر لیتے ہیں تو اولئک معنا، اولئک منا، تو یہ لوگ ہم میں سے ہیں، ومعادہم الینا، ان کی بازگشت بھی ہماری ہی طرف ہوگی، یعنی ان کے عمل کی بازگشت بھی ہماری طرف ہوگی، ان کے وجود کی بازگشت بھی ہماری طرف ہوگی، تو دونوں اعتبار سے ان کی بازگشت ہماری طرف ہوگی۔ اس حدیث کو بھی جامع الاخبار میں مرحوم محمد سبزواری رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ نمبر 508 کے اندر حدیث نمبر 1410 کے تحت درج کیا ہے، آپ مراجعہ کر سکتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں حضرات اہل بیت علیہم السلام کے حقیقی شیعہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، حضرات اہل بیت علیہم السلام سے نقل شدہ نورانی معارف کا عملی مصداق بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری تمام اقتصادی اور تمام معنوی مشکلات کو برطرف فرمائے بجاہ محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔